سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن۔ اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن۔ اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن۔ اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن۔ اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے۔